أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا، مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر ایک دفعہ باواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، جس موضوع کے ذیل میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں در حقیقت شیعہ کون ہے، شیعوں میں کیا کیا علامات پائی جاتی ہیں، کیا کیا اوصاف پائے جاتے ہیں، کیا کیا صفتیں پائی جاتی ہیں. معاشرے والے، زمانے والے لوگ تو ہمیں شیعہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ کا، لہذا لفظی طور پر ہم شیعہ ہیں. اگر آپ لفظ شیعہ پر غور کریں تو شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلنے والا، پیروی کرنے والا. تو چونکہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی پیروی کرتے ہیں لہذا ہمیں لوگ شیعہ کہتے ہیں. لیکن سامعین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ خود اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینا اور ہے، اور امام کسی کا نام لے کر کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ بات اور ہے. دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی روایات اٹھائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے، محمد و آل محمد نے اپنے شیعوں سے کتنی زیادہ امیدیں لگائی ہیں اور کتنی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے. میں نے ایک حدیث کا آغاز کیا تھا، چھٹے امام کی حدیث تھی، اور چھٹے امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یہ صفت ہوتی ہے. انشاءاللہ آخر میں یہ حدیث آج چونکہ مکمل ہو جائے گی، لہذا اس حدیث کو مکمل آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا. تو امام نے جب یہ ساری باتیں بیان کرنا شروع کی کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ان میں یہ صفتیں ہوتی ہیں اور یہ صفتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد آخر میں مولا نے ایک صفت بیان فرمائی اور عجیب صفت بیان فرمائی جس کا تعلق پہلی صفت سے ہی. کیا بیان فرمایا مولا نے؟ فرمایا وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ. فرمایا ہمارا شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کے حرام کام سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے. تو سامعین محترم، یقیناً ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں، یا اگر چلتے پھرتے نہیں تو اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے رہتے ہیں، اگر اٹھتے بیٹھتے نہیں تو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور جو ہے وہ منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی ہے، یا دل میں جو ہے وہ کسی کے خلاف بدگمانی آ ہی جاتی ہے، تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو کیا پھر ہم شیعہ نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں. تو پھر ہم کون ہیں؟ اس کا جواب ہے سیدھا سیدھا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے شیعہ کی
تو پھر شیعوں میں نام تو میثم تمار کا آئے گا، سلمان فارسی کا آئے گا، ابو ذر غفاری کا آئے گا، مقداد کا آئے گا، ان لوگوں کا نام آئے گا کہ جو در حقیقت امیر المومنین کے چاہنے والے اور امیر المومنین کے ساتھ میں شیعہ بھی۔ اب چھٹے امام نے بیان فرمایا وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر حرام کام سے پرہیز کرنے والا ہوگا، ہر حرام کام سے بچے گا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ پہلی صفت ہی ہے، مولانا نے پہلی صفت کیا بیان فرمائی تھی کہ ہمارا شیعہ متقی ہوگا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا پہلے ایک موضوع گزر چکا ہے خطبہ حمام، جس میں امیر المومنین نے متقیوں کی 110 صفتیں بیان فرمائی تھی۔ لیکن اگر آپ تقوی کا مجھ سے پہلا درجہ پوچھیں گے، پہلی سیڑھی، پہلا اسٹیپ، پہلا زینہ کیا ہے، تو چھٹے امام نے بیان فرمایا تھا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور مولا آخر میں یہی فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ ہوتا ہے وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ، جو ہر حرام کام سے پرہیز کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ حرام کام، اس کے متعلق روایت عجیب ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ایک حرام لقمے سے پرہیز کرنا یہ بہتر ہے 2000 مستحبی نماز پڑھنے سے۔ 2000 رکعت انسان نماز پڑھتا رہے اور رات پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا رہے، ٹھیک ہے، اگر تو 2000 رکعتیں ہو گئی اقرار میں، یا اگر بالفرض 2-4 دن میں ہو گئی، اور وہ ایک حرام لقمے سے بچ جاتا ہے یا اپنے خانوادے کو ایک حرام لقمے سے بچا لیتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں یہ حرام لقمے سے بچنا یہ افضل ہے بنسبت یہ 2000 مستحبی رکعت پڑھنے سے، ٹھیک ہے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث فرمایا کہ جسم پر چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا گناہ جلدی جسم کے اندر اثر کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل جو ہم نے ایکٹیویٹی کی، کل اس میں جو ہے وہ یہ علامت جو ہے وہ میں نے اسی کے لیے چھوڑ دی تھی کہ آج جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ گناہ کا اثر زیادہ تیز ہوتا ہے بنسبت چھری کے۔ چھری انسان کے جسم پر مار دی جائے کہ اتنی جلدی صلاحیت نہیں کرے گی جسم میں، جتنا جلدی گناہ اثر کرے گا، گناہ جتنا جلدی جسم میں اترتا جائے گا۔ پھر ایک اور روایت فرمایا کہ ہر انسان کا نفس سفید رنگ کا ہے، پاک رنگ کا ہے، اپنے مفہوم اور اپنے الفاظ میں بیان کرو، سفید رنگ کا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک سیاہ ڈاٹ، ایک بلیک ڈاٹ آ کر لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ بلیک ڈاٹ بڑا ہوتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر ایسا وقت آ گیا اور مکمل دل کو گھیرے میں لے لیا، اب یہ انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، اب یہ نہیں بچ سکتا، اب یہ جو ہے وہ بربادی میں جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا اگر پورے دل کو اس سیاہ رنگ نے گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گناہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا رہے اور حرام کام کرتا رہے تو اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں شروع سے دیکھیے، اگر انسان بالفرض ارادہ کرتا ہے نا گناہ چھوڑنے کا، تو اسے چاہیے ماضی پر نگاہ کرے، پاسٹ پر دیکھیے، پاسٹ میں کیا کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے شروع سے آغاز کریں، ابلیس زمین پر رہنے والا ایک جن تھا، ٹھیک ہے، فرشتہ تو نہیں تھا، وہ فرشتوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے اور معصوم گناہ نہیں کرتا، ابلیس سے تو گناہ ہوا ہے۔ ابلیس زمین پر رہنے والا تھا لیکن اس نے عبادت ایسی کی کہ ترقی کرتے کرتے اللہ نے اسے ملکوت تک پہنچایا، آسمانوں میں پہنچا دیا۔ نہ صرف آسمانوں میں پہنچایا بلکہ اسے سردار بنا دیا ملائکہ کا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے پہلے سردار کون تھا؟ ابلیس تھا۔ ابلیس کا نام کیا ہے؟ عزازیل، یہ اس کا نام تھا، اور یہ فرشتوں کا سردار ہو چکا تھا۔ اتنا بلند مقام مل گیا، حتیٰ کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، یہاں تک مقام ملا کہ پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ دیکھو کل جناب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنے والا ہوں اور تمہیں سجدے کا حکم ہوگا، تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو نافرمانی کر جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ جتنے فرشتے تھے وہ کس کے پاس آ رہے تھے دعا کروانے کے لیے؟ ابلیس کے پاس، کہ ہمارے لیے دعا کر دے کہ کل ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ اور ابلیس سب کے لیے دعا کرتا رہا، اپنے لیے دعا نہیں چھوڑ دیا اپنے لیے، اور کیوں؟ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا اور خود ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس کو رحمت ملنے کے بجائے لعنت ملی، وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب آخر میں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بیٹے تک کو نہیں چھوڑا گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا لیکن اتنا طوفان آیا، ایسا طوفان آیا کہ غرق ہو گیا، سب کے سب برباد ہو گئے۔ اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں گنے چنے لوگ ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ طوفان نے سب کو غرق کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آگے سے قوم عاد، اس پر اللہ نے تیز ہواؤں کا عذاب مسلط کر دیا، اتنی تیز ہوائیں چلی، اتنی تیز ہوائیں چلی کہ لوگ اڑ اڑ کر ان کو زمینوں پر مارا گیا، اور ان کو زمینوں پر جو ہے وہ سر کے بل منہ کے بل دے مارا پروردگار نے۔ یہ عذاب کیوں آیا ان کو؟ آگے چلیے، قوم سمود، ان پر اللہ نے چیخ کا عذاب مسلط کیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسے کیسے عذاب ہے، یعنی زوردار چیخ، ایسی چیخ کہ جب وہ لوگوں نے سنی تو ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں پر ہلاک ہو گئے سارے کے سارے۔ یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ پھر اس کے بعد قوم لوط، جو کہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، قوم لوط کو پروردگار عالم نے یہ عذاب نازل کیا کہ ان کی بستیوں کو اٹھانا شروع کیا جناب جبرائیل نے اپنے پروں پر، اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمانوں تک لے کر
اور اتنا قریب آسمانوں کا کر لیا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے مرغوں کی اور ان کے جانوروں کی آوازیں سنی. اتنا قریب لے گئے آسمانوں کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہاں لے جا کر پروردگار عالم نے پتھروں کو برسانا شروع کر دیا. اتنا قریب سے پتھروں کو برسایا اور اس کے بعد حکم ہوا. نہ جانے کتنے غالباً کچھ مہینوں تک جناب جبرائیل اس بستی کو لے کر کھڑے رہے اور خوف میں مبتلا کیا. اس کے بعد تابو لٹے اس اور جو ہے وہ آسمان سے ہی ان لوگوں کو الٹ دیا گیا, ہلاک کر دیا. یہ عذاب کیوں ہوا؟ اور آگے چلیں. قوم شعیب, ان پر پروردگار عالم نے آگ کو مسلط کر دیا, آگ کو برسایا گیا. فرعون کا لشکر دریا نیل میں غرق کر دیا. جہاں پر اس کی حکومت تھی وہیں پر پروردگار عالم نے اسے زمین بوس کیا, وہیں پر اسے غرق کر دیا. قارون کیا تھا؟ پروردگار عالم کی راہ میں مال نہیں نکال رہا تھا. کیا ہوا؟ اپنے مال سمیت پروردگار عالم نے اسے زمین میں دھسا دیا. بنی اسرائیل کی قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے, ہر طرح کی مصیبت پروردگار عالم ان پر بھیجتا رہا. ٹھیک ہے. ان سب کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ ہے حرام کا گناہ. یہ گناہ ہی تھا جس کی وجہ سے ان ساری قوموں پر عذاب نازل ہوا. ہمیں جتنا شکر کیا جائے, ہم جتنا شکر کرے اتنا کم ہے. ہمارا تعلق امت محمدی سے ہے. ہمیں کہا جاتا ہے امت مرحومہ, یعنی وہ امت جس پر پروردگار عالم نے رحم کیا. ہم پر فوراً عذاب نہیں آتا, یہ اللہ کی جو ہے وہ ہم پر نعمت ہے اور اللہ کی عطا ہے. ورنہ سابقہ زمانوں میں, سابقہ قوموں میں اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو گناہ اس کے ماتھوں پر لکھا جاتا تھا, لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتا تھا. ایک دفعہ جو ہے وہ نبی خدا کی طرف سے وارننگ ہوتی تھی, دوسری طرف سے عذاب آ جاتا تھا اور جو ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا تھا. اگر کوئی زیادہ نافرمانی کر دے مسخ کر دیا جاتا تھا فوراً. مسخ سمجھتے نا کسے کہتے ہیں؟ دوسری شکل میں تبدیل کر دیا جاتا تھا. کوئی ہاتھی میں بدل گیا, کوئی سور میں بدل گیا, کوئی بغیر چھلکے والی مچھلی میں تبدیل ہو گیا, کوئی کسی شے میں تبدیل ہو گیا, کوئی کسی جانور میں بدل گیا, کوئی بندروں میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کا عذاب. لیکن ہمارے کیونکہ تعلق امت محمدی سے, لہذا یہ مسخ کا عذاب کے پروردگار عالم نے ہٹا دیا کہ کم از کم عالم دنیا میں یہ مسخ تو نہیں ہوں گے. ہاں عالم آخرت میں کوئی جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. اچھا ایسا بھی نہیں دیکھیے کہ ہماری حقیقت جو ہے وہ نہیں بدلی. ہو سکتا ہے بالفرض جو ہے وہ کوئی مجھ جیسا ہو, کوئی ہم میں ایسا ہو کہ جس کی جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ جانور کے مشابہ ہو. یاد کیجیے وہ روایت کہ چوتھے امام جب حج پر تشریف لے گئے اور کسی نے مولا سے کہا کہ مولا ذرا دیکھیے اس بار حج پر کتنا مجمع ہے, کتنے سارے لوگ ہیں. تو مولا نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا, اور جب آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اب کوئی سور نظر آ رہا ہے, کوئی ریچھ نظر آ رہا ہے, کوئی کسی جانور کی شکل میں نظر آ رہا ہے. مولا نے کہا انسان بہت کم ہے, جانور بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری حقیقت نہ جانے ہماری حقیقت کیا ہے, لیکن ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہ میں رسوا نہ ہو جائے, لہذا پروردگار عالم نے یہ کرم کیا ہوا ہے کہ وہ گناہوں کے لیے مسلسل جو ہے وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے, وقت دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ پروردگار عالم کا لطف و کرم دیکھیے کہ کتنی مہلت دیتا ہے. ایک گناہ اگر انسان کرے تو وہ فوراً لکھا جاتا ہے. نیکی اگر کر لے تو فوراً اعمال نامے میں لکھی جائے گی کہ لکھ لو اس نے نیکی کر لی, بلکہ کری نہیں ہے, سوچ لی کہ بالفرض میں کسی مومن کی مدد کروں گا. پروردگار نے کہتا ہے لکھ لو. نیکی کا ارادہ کر لیا نا, ایسا ہی نیکی کو انجام دے دو, لکھو. گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں جاتا. پھر اس کے بعد اگر گناہ کر لیا تو بھی نہیں لکھا جاتا. کہا 7 گھنٹے کی مہلت دو اسے, ہو سکتا ہے 7 گھنٹے میں توبہ کر لے. اگر 7 گھنٹے کے اندر توبہ کر لے گا تو ایسا ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی لکھا ہی نہیں ہے, کچھ چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پروردگار عالم ان گناہوں کو آشکار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بالفرض کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنا, کیا انسان پر جائز نہیں کہ اپنے گناہ کو بھی آشکار کرے. بتا نہیں سکتا کہ میں نے یہ حرام کام کیا, یہ حرام ہے, کیونکہ پروردگار عالم ستار الغیوب میں وہ پردے ڈال رہے ہیں اور ہم بتائے جا رہے ہیں, تو یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے. یہ پروردگار عالم نے اس کی اجازت نہیں دی. لہذا اگر بالفرض گناہ کرے 7 گھنٹے بعد لکھا جاتا ہے. میرے مالک یہ لوگوں کو نہیں پتا چلا, لیکن یہ جو تیرے 2 فرشتے لکھنے والے ان کو تو پتا چل گیا. تو فکر نہیں کرو, ان فرشتوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کسی اور کو بتائے یا کسی اور فرشتے کو جا کر بتا دے. میرے مالک کیا ہوگا؟ فرمایا دن والے فرشتے الگ ہے, رات والے فرشتے الگ ہے. اگر دن میں کوئی گناہ کیا تو دن والے فرشتے کو پتا ہے, رات والے فرشتے کو نہیں پتا کیا ہوگا, ڈیوٹی چینج ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ان فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ بتائیں کسی کو. ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے دیکھا کس طریقے کا حجاب رکھا ہوا ہے کہ ملائکہ میں بھی, فرشتوں میں بھی جو ہے وہ یہ مہلت نہ ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ دن والا فرشتہ اگلے دن دوبارہ پلٹ کر آ جائے گا, نہیں. فرمایا جو ایک دفعہ انسان کے کاندھوں پر آ گیا اب دوبارہ نہیں آئے گا. اب جو ہے وہ ڈیوٹی چینج ہو گئی, اب وہ کسی اور کے کاندھے پر, اب شفٹ چینج ہو گئی, ڈیوٹیاں بدل گئی. لیکن یہ پروردگار عالم نے انتظام کیا کہ گناہوں کی پردہ پوشی رہے, گناہ جو ہے وہ آشکار نہ ہو کسی پر, حتیٰ کہ ملکوتی بزم میں, فرشتوں میں بھی جو ہے وہ یہ گناہ کے چرچے نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. یہ پروردگار عالم نے نظام رکھا. تو ایک حرام کام اگر انسان کرے تو اس پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. اب آئیے میں نے کچھ جو ہے وہ چیزیں آج نکالی روایت سے, وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ہوتا کیا اور اس پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں.
انسان محسوس نہیں کرتا کہ ہم پر یہی اثرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سنتے جائیے. سب سے پہلا اثر علم سے محرومی. یہ پہلا اثر ہوگا گناہ کرنے کا. اگر انسان ایک مسلسل گناہ کرتا رہے، دیکھیے ایک تو یہ کہ گناہ کرے اور شرمندگی ہو جائے، توبہ کر لے وہ بات الگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض ایک انسان کی عادت لگے بس گناہ کرتے رہنا ہے، تو پہلا اثر یہ ہوگا علم سے محروم ہو جائے گا. علم ایک باطنی نور ہے. ٹھیک ہے، یہ نور جو ہے وہ انسان کے دل میں پروردگار نے رکھا ہے، یہ بجھ جائے گا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اسے علم نہیں ملے گا. روایت کے جملے پروردگار عالم، علم ایک نور ہے، پروردگار عالم جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یہ نور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہوا کہ جو ہم گوگل پر جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ ہم فلاں کورسز کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ علم تو آ رہا ہے؟ نہیں. علماء کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، یہ آپ نالج ہے، جنرل نالج آپ جمع کر رہے ہو. یہ وہ علم نہیں ہے جو پروردگار عالم نے جیسے نور کا ہے. جو علم ایک نور ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، گناہ کی وجہ سے یہ نور بجھ جاتا ہے. دوسرا سبب رزق اور عمر میں کمی ہو جاتی ہے. رزق بھی گھٹتا ہے، عمر بھی گھٹتی ہے، دونوں کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے بالفرض ایک گناہ کی مثال ہوئی قطع رحمی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا. اس کے متعلق روایت میں ہے کہ اگر بالفرض کسی کی 3 سال عمر باقی رہ گئی اور اگر وہ صلہ رحمی کر لے اور رشتہ داروں سے جا کر جو ہے وہ تعلق جوڑ لے تو اللہ اس کی عمر کو بڑھا کر 33 کر دیتا ہے. 33 بڑھ گئی عمر 30 سال. اور اگر کسی کی عمر 30 سال باقی لیکن اگر اس نے قطع رحمی کر لی تو 3 سال بھی باقی نہیں رہتی، 3 سال سے نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ جوان جو ہے وہ مر جاتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم سنتے ہیں 18 سال کا بچہ تو ہارٹ اٹیک آ گیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سائنس وقت کا اس نے تیل والی چیز کھا لی تو ہارٹ اٹیک آ گیا. وہ وجہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ تیل والی چیز کھانا بھی سبب تو بنا نا. ہارٹ اٹیک آیا، یہ کیوں آیا؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے گناہ ہو جس کی وجہ سے آیا. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو رزق میں بھی کمی ہوتی ہے، صلہ رحمی اور قطع رحمی. یہ قطع رحمی کی وجہ سے رزق بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، مولا میرا رزق کم ہے. مولا نے کہا استغفار کرو. مولا دوسرا شخص آیا، مولا میرے یہاں اولاد نہیں. مولا نے کہا استغفار کرو، پروردگار عالم سے توبہ کرو. فلاں چیز نہیں. مولا نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرتے رہو. فرمایا یہ جو تمہارے یہاں نعمتیں کم ہوئی ہے اور یہ تمہارے یہاں سے یہ جو رزق کم ہوا ہے اور عمر کم ہو گئی ہے، جو لوگ جلدی مر جاتے ہیں یہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 2 پر تیسرا، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اسے خود خدا سے وحشت ہونے لگتی ہے، خدا سے بھی کترانے لگتا ہے، خدا سے بھی انسان دور بھاگنے لگتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں دل نہیں ہوتا، مسجد آتے ہیں دل نہیں ہوتا، جلدی نکل جاتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہوئے باقی چیزوں میں بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن اگر مصلی عبادت پر آ گئے تو ایسے نماز پڑھتے ہیں ظہر اثر کی نماز جو ہے وہ بالکل 1 منٹ میں ختم ہو گئی، 1.5 منٹ میں ختم ہو گئی، جلدی جلدی پڑھ لی اور کہانی ختم ہو گئی. جلدی جلدی مصلی سمیٹ لیا، نہ کوئی تعقیبات نہ کوئی تصویر، جلدی جلدی سمیٹ لی. یہ کیوں ہوا؟ دعا قوم سومالی جا کے پڑھی ہے. دعا قوم سومالی چوتھے امام کہتے ہیں پروردگار عالم سے میرے مالک کیا وجہ ہے، ترجمہ اور مفہوم بیان کرو. میرے مالک کیا وجہ ہے کہ جب میں مفہوم بیان کروں کہ جب میں دوسرے کاموں میں جاتا ہوں تو مصروف ہو جاتا ہوں، لیکن جب میں تیری عبادت کے مصلی پر آ کر کھڑا رہتا ہوں تو میرے مالک میں جلدی کیوں ہٹ جاتا ہوں، یہ سستی کیوں ہوتی ہے، مجھے جمائیاں آنے لگتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا تجھے میری آواز اچھی نہیں لگتی؟ کیا تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا؟ میں آتا ہوں کیا تو مجھے پسند نہیں کرتا؟ تو مجھے جلدی ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اگر بالفرض تم سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی تو یہ سوچو کہ تم سے کون سا ایسا کام ہوا ہے کہ خدا نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا بھی نہیں دیا، یہ توفیق بھی نہیں دی کہ تم خدا کے سامنے آ کر کھڑے رہو 2 گھڑی. ٹھیک ہے، کیا ایسا ہوا؟ تو تیسرا جو ہے وہ یہ ہو گیا نقصان خدا سے وحشت، انسان خدا سے کترائے گا. چوتھا نقصان اس کے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگیں گی. ٹھیک ہے، اگر بالفرض کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جائے گی. آپ جا کر پڑھیے دعا کمین میں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، میرے مالک ان گناہوں کو معاف کر کہ جن سے عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، نعمت تبدیل ہو جاتی ہے، آفت میں بدل جائے گی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، ان گناہوں کو معاف کر جس سے دعا قبول ہی نہیں ہوتی. میرے مالک ہم تو دعا کر رہے ہیں، یہ عرش تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ تمہارے گناہ ایسے ہیں، اس لیے جو ہے وہ نہیں. لہذا کئی انسان کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، کامیابی تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے رک جاتے ہیں اور انہیں وہ کامرانی اور کامیابی نہیں مل پاتی. 5واں نیکیوں سے محرومی. انسان اگر گناہ کرتا جائے گا آہستہ آہستہ اس کی نیکی کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ لو ہوتا جائے گا، اس کا گراف نیچے آتا جائے گا. نیکی اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسے چھوٹنا شروع ہوگی. بالفرض پہلے آپ دیکھیں، اگر بالفرض یہ محسوس کیجیے گا، اگر بالفرض کوئی سنگین گناہ ہو گیا نا انسان سے، وہی نہیں اس کی فجر کی نماز کرنا ہوگا ایسا. ٹھیک ہے، ہم سمجھ رہے ہیں آج آنکھ نہیں کھلی، الارم جو ہے وہ بجا لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلی. نہیں حضور، اس کے پیچھے گناہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا.
آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن ارادہ بدل گیا، یہ کیوں ہوا؟ ارادہ کیوں بدل گیا ہمارا؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نیکیوں سے جو ہے وہ انسان دور ہوتا چلا جائے گا۔ اگلا گناہ، اگلا نقصان، گناہوں کی عادت، لت لگ جاتی جس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عادت کو کہا گیا ہے فطرت ثانی، فطرت نہیں تبدیل ہوتی کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ فطرت کسے کہتے ہیں؟ انسان کو بھوک لگی کھانا تو کھائے گا، یہ بھوک لگنا یہ فطرت ہے۔ پیاس لگی پانی تو پیے گا، یہ پیاس لگنا فطرت ہے۔ اگر بالفرض اسے کوئی ایوارڈ ملا، کوئی بونس ملا، خوش تو ہوگا، یہ خوش ہونا فطرت ہے۔ اگر بالفرض اس کا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی مر گیا تو غم تو ہوگا، یہ غم ہونا فطرت ہے، روئے گا۔ یہ بالفرض اگر کوئی چلا گیا تو آنسو تو بہائے گا، یہ غم ہونا، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ ان فطرتوں کو آپ نہیں بدل سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے بالفرض غم کا موقع ہے کوئی زور زور سے ہنسنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ خوشی کا موقع ہے وہ غم کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوگا، فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے بیان فرمایا یہ عادت فطرت ثانی ہے۔ عادت لگ گئی نا اگر کسی چیز کی، اب یہ تبدیل نہیں ہوتی، اب یہ رہے گی عادت۔ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں مولانا صاحب سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ عادت ہو گئی۔ اب جب عادت ہو گئی تو یہ فطرت ثانی ہو گئی، اب اسے تبدیل کرنا گویا معجزہ ہے کہ انسان نے اس کو تبدیل کر دیا تو ایک معجزہ رونما ہو گیا۔ یہی معاملہ گناہوں میں بھی ہے، ایک گناہ کیا وہی گناہ تکرار کرتے رہے۔ آپ دیکھیے ایسے افراد نہیں ملتے بسم اللہ کے بجائے گالی دیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ سلام کرنے کے بجائے گالی دیتے ہیں پہلے، ایسے لوگ ہیں۔ گالیوں کی عادت لگی، اب یہ چھوٹے گی عادت، اب تو رہے گی یہ سدا، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ چھڑانا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا، اب سدا جو ہے وہ زبان پہ گالی رہے گی۔ ایسے افراد نہیں تھے بالفرض کاروبار میں بات بات پہ جھوٹ بولتے تھے، ہمیں تو اتنے کا پڑتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بول دیا، اب بول کے یہ عادت لگ گئی، اب جھوٹ کی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عادتیں آ جاتی ہے، جب عادت آ گئی تو یہ فطرت ثانی ہو گئی، اب اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک گناہ سے پھر انسان دوسرے گناہ کی طرف جاتا ہے، دوسرے گناہ سے تیسرے گناہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اگلا نقصان، توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر شروع میں کوئی گناہ ہوا نا اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوگی کہ نہیں یار اللہ سے توبہ کروں، غلط ہوا مجھ سے، لیکن اگر گناہ کرتا رہا نا تو اب جو ہے وہ ایک لمحہ یہ بھی آتا ہے اور ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ اب اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے گناہ اتنے ہو گئے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا میں نے گناہ کر لیا۔ حالانکہ یاد رکھیے جتنے بڑے گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ روایت ہے نا اور حکایت ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہوتا ہے اور جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ بچے نے پوچھا کہ بابا جان بتائیے سب سے بڑا کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ یہ درخت بہت بڑے ہے، یہ درخت سب سے بڑے۔ تو فوراً اس نے پوچھا یہ درختوں سے بھی کچھ بڑا ہے؟ تو کہا یہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا یہ پہاڑ جو ہے وہ درختوں سے بھی بڑے۔ اچھا کہا یہ پہاڑ، اچھا اس کی مکمل جو ہے وہ اگر آپ اجازت دیں تو روایت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ مکمل روایت اس طریقے سے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ میری قوم کا بدترین شخص کون ہے، سب سے برا شخص۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلے تو اللہ نے کہا جس پر پہلی نظر پڑے وہ بدترین شخص ہے۔ تو دیکھا وہ شخص آ رہا ہے بچے کے ساتھ، کہا یہ بدترین شخص ہے۔ شام کا وقت ہوا تو پھر پوچھا کہ بتائیے اب بہترین شخص کون ہے؟ کہا جس پر پہلی نگاہ پڑے وہی بہترین شخص ہے۔ تو دیکھا وہی شخص آ رہا تھا اپنے بچے کو لے کر، کہا یہ بہترین شخص ہے۔ وہ کہا پالنے والے کیا معاملہ ہوا، صبح یہ بدترین تھا شام ہو گئی بہترین ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو پروردگار عالم نے کہا یہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے بچے نے سوال کیا کہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اس نے کہا درخت ہے۔ کہا درخت سے بڑے؟ کہا یہ پہاڑ ہے۔ کہا بابا پہاڑ سے بڑے کیا ہے؟ کہا یہ جو دریا ہے نا، یہ نہریں جو بہتی ہیں، کہا یہ نہ جانے کہاں سے آ رہی ہیں، کہا یہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑے۔ اب بیٹا ایک کے بعد ایک پوچھتا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹے نے آخری مرتبہ پوچھا کہ اس سے بڑا کچھ ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں میرے گناہ بہت بڑے، جتنے میرے بڑے گناہ اس سے جو ہے وہ بڑی کوئی چیز نہیں، میرے گناہ ستاروں سے بھی بڑے، میرے گناہ دریاؤں سے بھی بڑے، میرے گناہ درختوں سے بھی بڑے، سب سے بڑے میرے گناہ ہیں۔ وہ بیٹے نے جو ہے وہ ایک بات پوچھ کے کہا کہ آپ کے گناہوں سے بھی کچھ بڑا ہے؟ تو باپ رونے لگا اور کہا اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی۔ اور جب یہ کہا تو پروردگار نے کہا کیونکہ اس نے میرے نام کو رحمت کے ساتھ یاد کیا تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جو ہے وہ اس کی میں نے بخشش کر دی اور اس کی توبہ کو میں نے قبول کر لیا۔ ارادہ توبہ کمزور ہو جاتا ہے اگر بار بار انسان گناہ کرے، اب اللہ سے مایوس ہونے لگے گا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگلا نقصان، ایک وقت وہ آتا ہے گناہوں کو اچھا سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ اب گناہ نہیں لگے گا، نارمل سی بات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کی عادت لگی نا، اب اس گناہ کو اچھا سمجھے گا۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں کہا تھا وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب لوگ معروف کا منع کریں گے اور منکر کی طرف دعوت دیں گے۔ اسلام میں کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو برائی سے روکو۔ رسول اللہ نے کہا وہ وقت کیسا ہوگا لوگ برائی کا حکم نہیں دیتے، ارے فلاں بندے نے پیسے نہیں دیے اٹھوا لے، گھر کی بات ہو، ٹھیک ہے؟ فلاں جو ہے وہ پروفٹ نہیں ہو رہا، جو ہے وہ انٹرسٹ کو لے لو، ٹھیک ہے؟ سود کھا لو، ٹھیک ہے؟ لوگ مشورے دینے والے نا، مشورے دیں گے ایسے۔ نیکی کا جو ہے وہ کوئی حکم نہیں دے گا، اگر بالکل نیکی کرنے جا رہے ہوں گے تو 10 لوگ ہوں گے جو روکنے والے ہوں گے، ارے نہیں بھائی نہیں کرو نیکی، چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ بندے کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، کتنا ایسے گھر میں راشن کرنا ہے، چھوڑ دو اپنے ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ رسول نے کہا وہ وقت ایسا آئے گا
کہ لوگ برائیوں کا حکم دیں گے اور نیکیوں سے روکیں گے. تو صحابہ نے جب حیرت کی رسول اللہ نے کہا سوچو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب لوگ نیکی کو گناہ سمجھیں گے اور گناہ کو اچھائی سمجھیں گے. ایسا بھی وقت آئے گا. ٹھیک ہے, برا کام ہے لوگ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں, اچھا کام ہے لوگ برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. خیر کئی مثالیں ایسا نہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو انسان اچھا سمجھے گا, عادت ہوگی. اگلا نقصان اللہ کی, اہل بیت علیہ السلام کی اور رسول اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی لعنت بھیج دی تھی. بالفرض شراب خوروں پہ اللہ کی لعنت. اب جو شراب پیے گا لعنت تو آئے گی. جوا کھیلنے والوں پر لعنت ہوگا. اب جو جوا کھیلے گا اس میں ملوث ہوگا لعنت تو آئے گی. قرآن نے کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جھوٹ بولے گا لعنت تو اترے گی, آئے گی لعنت. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, جو ظلم کرے گا اس پر لعنت تو آئے گی. ٹھیک ہے, اب وہ کسی بھی اعتبار سے ظلم کرے پروردگار عالم کی لعنت تو آنی. اسی طریقے سے بعض گناہ کسی قوم کے ساتھ خاص تھے. بالفرض یزید وہ ظلم و ستم کرنے میں ماہر تھا. اسی طریقے سے جناب لوط علیہ السلام کی قوم وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی. اسی طریقے سے دیگر قومیں کوئی تکبر میں مبتلا تھی, کوئی حسد میں مبتلا تھی, کوئی کسی چیز میں مبتلا تھی. اللہ نے سب پر عذاب بھیجا. اگر خدا نہ خواستہ ہم اسی گناہ میں پڑتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم اس قوم سے ہو جائیں. کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منکم, جو کسی قوم سے شباہت اختیار کر لیتا ہے اس کے جیسے گناہ کرتا ہے بس وہ پھر اسی میں سے ہوتا ہے, اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا. اگلا نقصان مخلوق خدا میں بے عزتی. اگر کوئی انسان مسلسل گناہ کرتا رہے گا تو بے عزت ہوگا لوگوں کے. ٹھیک ہے, آپ نے مولانا صاحب ہم تو جانتے ہیں ایسے بندوں کو بہت گناہ کرتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ لوگوں میں عزت ہے. حقیقی طور پر عزت نہیں ہے. لوگ ہو سکتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے یا اس کے خوف کی وجہ سے, اس کے ڈر کی وجہ سے عزت کرے. اور رسول اللہ نے فرمایا یہ بدترین شخص ہے جس کے ڈر کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے. ہو سکتا ہے لوگ ڈر کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوں لیکن حقیقت میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. ایک اور فرمان ہے, مولانا نے فرمایا اگر کوئی چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے نا, اگر بالفرض کوئی چار دیواری میں گناہ کرے گا, فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ لوگوں میں اس گناہ کو آشکار کر دے گا اور اسے ذلیل کرے گا. ایک وقت ایسا آئے گا. چھپ کر گناہ کر رہے تھے تو اللہ سے چھپ کر, اب جو ہے وہ پروردگار عالم اس گناہ کو لے کر آئے گا اور لوگوں میں لا کر ذلیل کر دے گا. ٹھیک ہے, تو انسان اس وقت سے ڈرے کہ جب پروردگار عالم لوگوں میں لا کر اس کو ذلیل کر دے. اگلا نقصان عقل کم ہو جاتی ہے. اگر انسان گناہ کرتا رہے گا اس کی عقل میں کمی آ جائے گی, ویسے اس کی سوچ بچار نہیں رہے گی, اور اس کی عقل میں جو ہے وہ مسلسل کمی آتی رہے گی. ایک دفعہ صلوات ابھی کریں مل کر آواز بلند, خلاصے کے طور پر جو ہے وہ فقط اور فقط بیان کر دوں. میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ چھٹے امام نے بیان فرمایا, بلکہ میں حدیث پوری نقل کر دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا شیعتنا اہل الورع والاجتہاد, فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے, والاجتہاد اور کوشش کرنے والا ہوتا ہے, یعنی نیکی میں کوشش کرے گا بھی اور جب نیکی ہو جائے گی تو اسے بچائے گا بھی. نیکی کرنا آسان ہے, اسے بچانا مشکل ہے. آگے فرمایا وَأَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ, فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو وفادار بھی ہوتا ہے, امانت دار بھی ہوتا ہے, جو بات کرے گا پورا کرے گا. اور امانت دار اگر اس کے پاس کوئی بات رکھوائی جائے, چاہے وہ بات راز کے طور پر ہو, چاہے وہ کوئی مال و دولت امانت کے طور پر رکھوائی جائے, فرمایا اہل امانت پاؤ گے وہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرے گا. وَأَهْلُ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ, ہمارا شیعہ زاہد ہوتا ہے اور عبادت گزار ہوتا ہے. ایسا نہیں اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, نہیں, عبادت گزار ہوگا, اس کے چہرے پر عبادت کی رونق تمہیں نظر آئے گی. اصحاب ال51 رکعۃ فی اليوم واللیلۃ, فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو روزانہ کوشش کرے گا کہ 51 رکعت پروردگار عالم کی نماز پڑھے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوشش ضرور کرے گا کہ کسی طریقے سے یہ 51 رکعت پوری ہو جائے. القائمون باللیل, راتوں کو اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا تاکہ نماز شب ادا کر سکے. الصائمون بالنہار, تم اسے دیکھو گے اکثر وہ تمہیں کبھی کبھار روزے سے بھی نظر آئے گا, دن میں روزے رکھتا ہوگا. یزکون اموالہم, فرمایا اپنے مال کی زکات یا مالی واجبات کہتے ہیں خمس وغیرہ, یہ روکتا نہیں ہوگا, اس میں ہاتھ اس کا تنگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نکالتا ہوگا. اچھا, اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک سوال بھی کرتے ہیں, مولانا صاحب ہم خمس تو نہیں نکالتے لیکن ہم مدد بہت کرتے ہیں, تو کیا خمس ادا ہو جائے گا؟ اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کا خمس $200 بنتا ہے, آپ $1,00,000 چیریٹی کر دیں, $200 اپنی جگہ کھڑا رہے گا. جو خمس ہے, جو اس کا طریقہ کار ہے, وہ اپنے مقام پر باقی رہے گا, وہ تو جو ہے وہ نکالنا ہی پڑے گا انسان کو. ٹھیک ہے, وہ یحجون البیت, فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جب حج واجب ہو جائے گا تو حج کو انجام دے گا, خدا کے گھر جائے گا اور حج کرے گا. میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا
کئی گناہ، کئی نیکیاں ایسی ہیں، کئی واجبات ایسے ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو تم روزہ رکھو. یعنی اگر نماز روزے میں کوئی غفلت برتتا ہے اور نہیں رکھتا، مومن نہیں ہے. لیکن جب حج کی بات ہے تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج انجام دے. اگر بالفرض کوئی حج انجام نہیں دیتا، وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا تعلق انسانیت سے نہیں، انسان مر گیا اس کے اندر کا، ٹھیک ہے؟ اور جو نقصان تھے وہ میں نے پچھلی تقریر میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے. اور پھر فرمایا وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحْرَمٍ، یہ اس حدیث میں آخری صفت تھی. فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے، حتماً کوشش کرے گا کہ گناہ سے بچ جائے. اب گناہوں سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں میں فقط ہیڈنگز پڑھ دوں آپ کے سامنے. علم سے محرومی، جو اس کے دل میں علم کا نور ہے وہ بجھ جائے گا. رزق میں بھی کمی آئے گی، عمر میں بھی کمی آئے گی. خدا سے کترانے لگے گا، مسجدوں سے اور عبادت گاہوں سے بھاگنے لگے گا، عبادتوں میں دل نہیں لگے گا. اس کے کاموں میں اور اس کی کامیابیوں میں رکاوٹ آئے گی. کوئی کام کرنے جائے گا درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی. نیکیوں سے بھی محروم ہو جائے گا. کوئی نیکی کرتا تھا پہلے لیکن گناہ چونکہ زیادہ ہو گئے، اب نیکی سے بھی دور ہو جائے گا. گناہوں کی عادت لگ جائے گی. عادت فطرت ثانی ہے، عادت ہو گئی، اب اسے چھوڑنا گویا ایک معجزے کی طرح ہوگا. اب وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی. توبہ کا ارادہ کمزور ہو جائے گا. اب جو ہے وہ اس کا دل نہیں کرے گا کہ اللہ سے توبہ کروں، میرے گناہ اتنے بڑے، اللہ کہاں معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ گناہ کو اچھا سمجھے گا. ایک وقت آئے گا کہ گناہ اچھائی میں تبدیل ہو جائیں گے. اہل بیت محمد و آل محمد اور پروردگار عالم کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا. مسلسل لعنت آئے گی. مخلوق خدا میں بے عزت ہوگا. ایک وقت آئے گا پروردگار عالم لوگوں میں لا کر اسے ذلیل کر دے گا. اس کی عقل ظاہر ہو جائے گی، عقل آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی اور زمین میں اس کی وجہ سے فساد برپا ہوگا. اور ایک اور جو ہے وہ یہ کہ زمانے کے امام کے ظہور میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے رکاوٹ ہے. ایک دو صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے آنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک حتی الامکان ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جائے، میرے مالک فوری طور پر اس کے لیے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی توبہ میرے مالک کہ واپس گناہوں کی طرف پلٹنا نہ ہو. میرے مالک ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع کے تعمیر کا اسباب جلد از جلد مہیا فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مالک ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما. بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب اور سیدہ سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.